آج کی یہ حاضری ہماری آپ کی اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ بزم آپ کی سجائی ہوئی ہے۔ مقامی جمعیت اہل حدیث فتح پور نے یہ بزم سجائی ہے اور جسے ذلیل جمعیت اہل حدیث بارہبنکی کی سرپرستی حاصل ہے۔ ہماری جو جمعیتیں ہیں اضلاع میں یا مختلف مقامات پہ، خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر جگہ پہنچا جائے اور حرکت و نشاط کا جائزہ لیا جائے۔ تمام جگہوں پہ یقیناً پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کا ضلع چونکہ لکھنؤ سے بڑا قریب ہے اور اس ادارے سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آج سے نہیں برسوں سے دلی لگاؤ ہے۔ جب عمر سلطان جو ہمارے شاگرد ہیں، ان کے والد گرامی محترم مقام فضیلۃ الشیخ سلطان عبدالعلی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ موجود تھے، وہی مؤسس اس ادارے کے ہیں اور ہمارا ان کا تعلق بوڑھیار سے ہے۔ وہ ہم سے سینئر تھے جامعہ سالم بوڑھیار میں اور میں جونیئر تھا، چھوٹی جماعت میں طالب علم تھا۔ بہرحال وہ قلبی لگاؤ آج بھی برقرار ہے اور اللہ کرے یہ ادارہ دن دوری رات چوگنی ترقی کرے اور یہ ہماری جو ذیلی جمعیت ہے یا مقامی جمعیت ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعیت کے جو ذمہ داران ہیں، ذیلی جمعیت کے امیر ہیں فضیلۃ الشیخ جناب سیف الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ اور ناظم اعلیٰ ہے، ناظم ذیلی جمعیت کے عزیزم فضیلۃ الشیخ جناب عمر سلطان صاحب حفظہ اللہ اور باقی آپ تمام حضرات، خواہش یہ تھی کہ ذیلی جمعیت کے خادم بھی یہاں ہوتے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں آ سکتے۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مقامی جمعیت کے ذمہ داران کو، ذیلی جمعیت کے ذمہ داران کو، اور بعد میں یہ اعتراف کہ ابھی جو کچھ ہم نے آپ نے سنا ہے یقین جانیے اگر اسی پر بس کر دیا جائے تو یہ اجلاس آپ کا، اصلاح معاشرہ کا، یہ بہت ہی کامیاب اجلاس ہوگا۔ ہم نے جو بھی خطابات سنے ہیں بہت ہی قیمتی خطابات، اور اگرچہ بعض خطابات طویل تھے لیکن دل کو لبھانے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، ہمارے خطبہ کرام نے جو کچھ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور عملی جامہ ہمیں بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے اجلاس ہو رہا ہے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، یہ ایک سوال ہے۔ جواب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ معاشرے کی اصلاح اجلاس سے ممکن ہے، چھوٹے موٹے پروگراموں سے ممکن ہے، خطبات جمعہ سے ممکن ہے۔ بے شک یہ وسائل اور ذرائع ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، یہ وسائل ہیں، یہ ذرائع ہیں جن کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، بے شک ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان وسائل اور ذرائع سے بڑھ کر کے جو چیز ہے جو معاشرے کی اصلاح میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اسے برت لے جائیں تو میرے خیال سے لمبے چوڑے خطاب کی ہم لوگوں کو ضرورت پیش نہیں آئے گی، بس صرف اشاروں میں کام چل جائے۔ اور وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت، یہ جو معاشرہ ہے یہ سماج افراد سے بنتا ہے، کسی ایک فرد سے کوئی سماج نہیں بنتا، مختلف لوگوں سے ایک سماج وجود میں آتا ہے، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اس معاشرے اور سماج کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسلم معاشرہ ہے، اگر وہ مسلم سماج ہے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس سماج کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے مسلم سماج کی، مسلم
معاشرے کی. لیکن یہ معاشرہ بہتر کیسے ہوگا؟ ہم اگر انفرادی طور پر کوشش کریں تو یہ جو اجتماعی ماحول ہے معاشرے کا یہ انشاءاللہ خود بخود درست ہو جائے گا. کوئی انفرادی کوشش کرے. دیکھیے آپ تمام مذاہب عالم کا جائزہ لیں, جو بھی ادیان کے دعویدار پائے جاتے ہیں, جتنی تہذیبیں ہیں, ثقافتیں ہیں, سب کا جائزہ لیں اور دین اسلام کو دیکھیں. بڑا فرق آپ محسوس کریں گے. دیکھیے کسی چیز کی اصلاح ایک بدیہی بات ہے, یہ نارمل چیز ہے, سب سمجھ سکتے ہیں اس کو. کوئی چیز جب بگڑ جاتی ہے اس کی اصلاح کب ہوتی ہے؟ جب وہ موجود ہو. مثلا یہ مائک ہے, اگر یہ ہماری آواز کھینچنا چھوڑ دے تو بلایا جائے گا اس کے جانکاروں کو کہ دیکھیے اس میں کیا خرابی, اس کی اصلاح کیجیے, چونکہ یہ موجود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز موجود ہے اس کی اصلاح سب کے نزدیک مسلم اور ممکن ہے. لیکن ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس نے اصلاح کی کوشش کی اس چیز کی جو بھی موجود رہی اور اس کی تعلیم بھی دی, اور اس تعلیم کو اگر ہم یہاں سینے میں بٹھا لیں, عملی جامہ اس تعلیم کو پہنا دیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ خوشگوار معاشرہ ہو جائے. کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہوگی. یہ ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میں فلاں کی غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, تو بھئی آپ غیبت نہ کرو یہ حرام ہے, چغلی نہ کرو یہ حرام ہے. سب سے بڑی آفت زبان کی آفت ہے, اور اپنے چہرے کے بل انسان اسی زبان کی کٹائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم میں ڈالا جائے گا, ایسے منہ کے بل دھکیل دیا جائے گا. جانتے وہ کیا چیز ہے؟ صرف اشارہ ہوگا, بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں جو چیز ملتی ہے اسلام میں وہ کیا ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے اور اس کی تربیت کے انتظام پہلے ہے, ابھی اس کا وجود نہیں ہوا. اسلام کہتا ہے جس کا ابھی وجود نہیں ہے اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے, اور جب اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے تبھی تم خود صالح ہو سکتے ہو, تمہاری اولاد صالح ہو سکتی ہے, اور یہ صالح افراد اس سے مل کر کے صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلقح المرأة, متفق علیہ روایت ہے محدث امت سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلقح المرأة لأربع, عورت سے شادی 4 چیز کی بنیاد پر کی جاتی ہے. وجوہات 4 ہیں. لمالہا, مال دیکھتے ہیں کچھ لوگ, ولحسبہا, کچھ لوگ حسب نسب دیکھتے ہیں, خاندان دیکھتے ہیں, ولجمالہا, کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں, ولدینہا, اور اس کا دین دیکھتے ہیں کچھ لوگ. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین, درجہ کے بعد دیندار خاتون سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. دیندار خاتون. ہمارے گھر کے جوان ہیں, ان کے لیے بیوی کی تلاش ہم کر رہے ہیں, اپنے لیے بہو لا رہے ہیں کہ تقدم میں ہم ہیں. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ دین کو دیکھو. 4 اسباب ہے, منع نہیں ہے شریعت میں. اگر دینی مزاج ہے, مال دیکھیں گے لوگ کہ وراثت میں اس کو کتنا ملے گا, اس کے باپ کی وراثت ہے. اور غیر دینی مزاج ہے, جو لالچ ہے اس کی, اس کو لوگ دیکھیں گے. وراثت کا ذکر آیا ہے تو سن لیجئے. ابھی حقوق کے بارے میں مولانا محمد سلطان صاحب فرما رہے تھے کہ نیکیاں دے دی جائیں گی حقداروں کو. اگر کسی کو گالی دی ہے, کسی پر بہتان تراشی کی ہے, کسی کو مارا ہے, قتل کیا ہے, اور کسی کا مال کھا لیا, صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ سارے دعویدار کھڑے ہوں گے. آج بھی کو لایا جائے گا. آپ نے بڑے پیارے اسلوب میں فرمایا, سوال کیا آپ نے, من مفلس, مفلس کون ہے؟ کسی چیز کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ انداز, یہ اسلوب بڑا نرالا اور پیارا ہے تاکہ پوری توجہ حاصل ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا جواب دیا؟ المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس
درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. ہم یہی جواب دیتے ہیں، آپ یہی جواب دیتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وزکاۃ وصیام یأتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا وسلب ھذا وسفك دم ھذا وأكل مال ھذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذت من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھا جواب کے ساتھ کرنے میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا. نمازوں کا ثواب ہے، پٹارا بھرا بھرا روزے کا ثواب لے کر کے آئے گا، صدقہ اور زکات کا ثواب لے کر کے آئے گا. لیکن کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی بھی ہوگی، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، بہتان لگایا ہوا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال رکھ کر لیا ہوگا. یہ اتنے دعوے دار کر قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. یہ دعوے دار اب ہمارے پاس اس وقت مال نہیں ہوگا، یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہم نے تمہاری قیمت کی تھی، تمہارے اوپر الزام لگایا تھا، تمہیں برا بلا کہا تھا، تم ہمیں نہیں کہہ رہو. وہ موقع نہیں ہوگا. صرف نیکیاں پاس ہوگی، وہ نیکیاں دیتی جائیں گی. آج یہ نمازی صاحب کی، عابد زندہ دار صاحب کی، زکاتی صاحب کی، روزے دار صاحب کی ساری نیکیاں دی جائے گی اور دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائے گی. اور پھر بھی دعویٰ برقرار ہے، نیکیاں ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ دیے جائیں گے سارے لوگوں کے اس نمازی پہ، اس صدقہ و خیرات کرنے والے پہ، اس روزے دار پہ، عامل روزے دار پہ ڈال دیے جائیں گے گناہ. ثم طرح فی النار، پھر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. بہر کا مال کھا لیتے ہیں، ڈکار تک نہیں لیتے. باپ کی وفات ہو گئی، جائیداد کو شریعت کے حساب سے تقسیم کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں خصوصاً یو پی میں، بنگال میں گیا، ابھی الیکشن ہو رہا تھا، اس سے پہلے بڑی کانفرنس تھی، اس کو شرکت کے لیے. بنگال میں بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، آپ جیسے 2 اور 2 4 کر لیتے ہیں نا، 2 اور 2 مل کر کے 4. ایسی وراثت کا مسئلہ تقریباً ہر شخص کو معلوم ہے کہ باپ وفات ہو گئی، 2 بیٹے، 1 بیٹی ہے، بیوی ہے، تو اس کو کتنا حق ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برت رہے، وہ وراثت میں حق دے رہے ہیں. ہمارے یہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے. عوام کی بات تو چھوڑ دیے، کیوں؟ اس لیے کہ عملی جامہ ہم اس کو نہیں پہنا رہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کے مسائل کو پوچھے گا بتا دیں گے. زکات دیتے ہیں، زکات کے مسائل کو پوچھے گا بتا دیں گے، وہ اصغر ہے نا. حج کر رہے ہیں، حج کے مناسب کو پوچھے گا بتا دیں گے. اب چونکہ وراثت میں بہنوں کو حق نہیں دیتے ہیں اور لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں اور سارا حق بیٹے لے کر کے رہ جاتے ہیں، کہاں سے بتا پائیں؟ یہ حق ہے، یہ حق ہے بہن کا. بھابیاں ہوتی ہیں نا، کہتی ہے اگر حق لے لو گی بیٹا چھوٹ جائے گا. خواتین سنیں، یقین جانیے اس وقت کوئی مال نہیں ہوگا. بیوی بچے دے کر کے، جیسا بھی ہمارے خطیب صاحب نے استعمال فرمایا، چھٹکانا نہیں مل سکتا کسی کو فدیہ میں پیش کر کے. اللہ یہ فدیہ قبول نہیں کریں گے کسی کا، وہ تو نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ لیں گے. آپ دیکھیں باپ کی وفات ہو گئی، ساری جائیداد پہ بھائی قابض ہے، میرے بیٹے اس کے قابض ہیں، بہنیں محروم ہیں، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے کہ جو جس پر جتنا قبضہ کر لے جائے وہ اس کا. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ مساعد ہے شریعت کے نام پر. میرے بھائی اگر کسی نے کسی کی وفات کے بعد اس کی جائیداد شریعت کے حساب سے تقسیم نہیں کی ہے، یہاں پر کچھ چھڑے اگا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کی گدی کھینچی جائے گی. کوئی عمل اس کے کام نہیں آ سکتا، کوئی نیکی کام نہیں آ سکتی. یہ نماز ہے، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ ساری نیکیاں کام نہیں آ سکتی کرتے آپ کے دن. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، نصیب ہے، حق ہے، جو کچھ اقربا نے چھوڑا ہے والدین نے، اور عورتوں کے لیے بھی. سورہ نساء اٹھا کر پڑھیے،
ذمہ داری نہیں ہے. یہ محل میں بھی پاتی ہے. پھر اگر یہاں شوہر کی وفات ہو گئی اس کی جائیداد میں بھی حصہ ہے, وہاں باپ کی وفات ہو گئی اس کی جائیداد میں بھی حصہ ہے. بیٹے کو ایک نہیں ملتا. این انصافی آج لوگ نہیں سمجھتے. بہن کا حق کر لیا, اپنے کسی قریب رشتہ دار کا حق کر لیا, اور متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ماشاءاللہ کر کے, حاجی بھی ہے اور نمازی بھی ہے. بات یہ ضمن آ گئی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مال لوگ دیکھتے, کچھ لوگ حسن نسب دیکھتے, منع نہیں ہے, دیکھیے خاندان دیکھیں آپ, ہاں لیکن دین کو ترجیح دینا چاہیے. حسن جمال عورتیں کیا ہے, خصوصاً وہ ساس جو بعد میں بہو کو گھر میں لانے کے بعد سانس لینا دوبھر کر دیتی ہے, وہ اس کی خواہش شدید یہ ہوتی ہے کہ چندے آفتاب چندے مہتاب پکڑے کر کے آؤ, اور بہو کے آنے کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں بھی اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں کیوں ہوتی ہے. شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے, آپ دیکھیں آپ سراسر آخر کے ارشاد فرماتے بلے دین, ہاں کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں فرض پر کامیابی حاصل کو. کامیابی کب ملے گی؟ جب دین کو ترجیح دیں گے. اور اگر چاروں چیزیں کرتا ہے فبہا و نعمت. لیکن وہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں, کچھ لوگ جماعت دیکھتے ہیں اور خاندان دیکھتے ہیں, نہیں دیکھتے تو دین نہیں دیکھتے. اب جب دین نہیں دیکھیں گے اور گھر میں آ گئی, اس کی گود میں جو بچے پرورش پائیں گے, ہم یہ آرزو رکھیں, یہ تمنا رکھیں, یہ خواہش رکھیں کہ وہ دیندار ہو. یہ فضولی چیز تو ہے, فضول سی چیز ہے. ہماری خواہش, ہماری تمنا, ہماری آرزو ہماری ہی دہلیز پہ اور ہمارے دل کی دہلیز پہ دم توڑ کر کے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو وہ طریقہ نہیں اپنایا ہے جو اسلامی تعلیمات میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیندار خاتون لے کر کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. عہد عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا ان کی شخصیت کو. ایک بوڑھا شخص آتا ہے شکایت دے کر کے اپنے بیٹے کی, نوجوان بیٹا ہے, شکایت کیا ہے کہ یہ میری بات نہیں مانتا, میری فرما برداری نہیں کرتا. اکثر والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہوتی ہے, میرا حق ادا نہیں کرتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے ابا حضور ہیں, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, ان کی بات کیوں نہیں مانتے, ان کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے, ان کی اطاعت کیوں نہیں کرتے. اطاعت والدین آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی توحید کے بعد, عبادت کے بعد سورہ بنی اسرائیل, اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں, سب سے پہلا ذکر کس کا ہے؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا. حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس نوجوان نے پوچھ لیا کہ امیر المومنین میرا بھی کچھ حق میرے باپ پہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا 3 حق کم سے کم تمہارے باپ پر 3 حقوق ہیں. کہا وہ کیا؟ کہا پہلا حق تو تمہارے باپ پر یہ تھا کہ تمہاری ماں کے لیے جس خاتون کا اس نے انتخاب کیا وہ نیک خاتون ہوتی, صالحہ ہوتی, نیکوکار ہوتی. دیکھیے تربیت یہاں سے ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا طاعۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری نفع حاصل کرنے کی چیز متاع ہے, پونجی ہے, اور سب سے بہترین پونجی نیک عورت. کہا دوسرا حق کیا؟ کہا جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارا اچھا نام رکھتا تمہارا باپ. اور تیسرا حق یہ کہ جب تم بڑے ہوئے تو تمہیں قرآن مجید کی تعلیم تمہارا باپ دے. باری نوجوان کی تھی, اس نے کہا ابو منیر یہ میرا باپ موجود, آپ اس سے پوچھئے ان مسلمان نے ان تینوں حقوق میں سے میرا ایک بھی حق ادا نہیں کیا. میری ماں کے لیے جس عورت کا انہوں نے انتخاب کیا مدینے کی سب سے بری عورت, بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہا مدوسی کی لوگی سب سے بری عورت. میں پیدا ہوا میرا نام جوڑ رکھا میرے باپ. دیکھیے نام میں بھی تفاوت ہوتا ہے. نیک فال حضرت سید مسیب رحمۃ اللہ علیہ عبارت عامرین میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے, آپ نے پوچھا بس تمہارا نام کیا ہے؟ اور اس میں حضر میرا نام حضر ہے. انہوں نے کہا حضر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درستگی, سختی کے, غمزدگی کے. آپ نے فرمایا بل انت سہل, نام بدل لو, سہل نام رکھ لو, بلکہ
نیک فال، نام اچھا رکھنے کے نیک فال ہوگا. کئی صحابہ کرام کے نام آپ نے بدلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق اس نوجوان کے بعد اس کا نام نہیں رکھا، جوڑ رکھا. جوڑ کے معنی جانتے کیا ہوتے ہیں؟ گوبریلا. کتنے کسان ہوں گے. گوبریلا ایک کاڑا کیڑا ہے جو گوبر کو، گندگی کو گولی بنا کر کے اور لکاتا رہتا ہے. اب نام رکھا ہے گوبریلا تو گندگی تو پھیلائے. ہم لوگ بنیاد میں پڑھتے تھے تو ایک لڑکا تھا، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا لیکن اس کو پکارا جاتا تھا گوبرا کے کر. اچھا بات خاندان میں ہوتا ہے نا کہ اچھا نام رکھیں گے تو کوئی لڑکا بن جائے. بعض لوگ بدعقیدہ قسم کے ہوتے ہیں، نام رکھا بہت خوبصورت بہت ہو گیا تو کہا ایسا خراب نام رکھ دو کہ یہ بچ جائے. اب ہم لوگ اس کو جب گوبرا نام ہے تو ہم لوگ گوبر کہہ کے پکارتے تھے، بڑا ادب دیتے تھے. بڑے بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، طریقہ احمد کے ریفرنس کرنے کے تو انتقال ہوا ہمارے استاد تھے اور مولانا سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب. ان کے پاس وہ شکایت لے کر گیا کہ مولانا یہ بچے ہمیں گوبر گوبر کہہ کر کے بلاتے ہیں. تو کہا تو کیا کہیں؟ کہا جب مجھے گوبرا میرے ماں باپ نے نام رکھا ہے تو گوبرا کہو. تو مولانا نے کہا کیا غلط کرتے ہیں؟ وہ ادب ہے، گوبرا تو ریت کی بولی ہے نا. اب وہ کہا گوبر کہتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ تمہارا نام گوبرا ہے تو گوبرا نہیں کرتے، گوبر کہہ رہے. تو نام ایسے ہے ضرور، کوئی سڈو ہے، کوئی گڈو ہے، کوئی لڈو ہے، کوئی برفی ہے، پتا نہیں کیا کیا نام. جس دن پیدا ہونے نام دیا جمعرات کی جمعن تو جمعراتی کے کام کریں گے کہ بازار پہ کب حاضری ہوگی دیکھوں کی تو ہم بھی پہنچے. خام نام میں اب گوبریلا نام رکھا اور ایک بار اس کا کھٹمل، کھٹمل نام رکھے گا تو زندگی شہر سے گزرے گی، کاٹے گا زندگی. کام کو جب بڑا ہوا اپنے باپ کو قرآن ایک حرف نہیں سکھایا، ایک حرف نہیں سکھایا. امر المرین عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا بندے جب تیری باری تھی کہ تو اپنے بیٹے کا حق ادا کرتا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا، اپنے لیے صالحہ خاتون کا انتخاب کرتا، اس کے بطن سے صالح اولاد پیدا ہوتی. تب تو نے یہ پتہ نہیں کیا، پیدا ہوا تو تو نے اتنا ضرور نام رکھ دیا اور بڑا ہوا تو تو نے قرآن کا ایک حرف نہیں سکھلایا، اب اپنے حقوق کی دہائی دینے آیا ہے. اس واقعے سے کیا معلوم ہوا کہ بچے کی تربیت ہمارے دین اسلام نے اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی شروع کر دی. اچھی ماں ہو، اچھی اولاد. اب جو لوگ یہ نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر گھر میں شکوا، گھر گھر میں شکایت، لڑکے نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے. اولاد کی ماں کیسی لائے اس پر دھیان نہیں جاتا، وہ تو چلے ایسا آنے کرتے آئی اب جیسی بھی ہو، خوبصورت بہت ہے جیسی بھی ہو. تب جب وہ دیکھا ہے خوبصورتی چند روزہ مہمان ہے اور دولت بھی جلتی ملتی چھاؤں ہے، رہے گی جو چیز ہمیشہ انسان کی زندگی کے ساتھ وہ کیا ہے؟ اس کے اخلاق ہے، اس کی عادات ہے، اس کے اطوار ہے. اگر وہ دیندار ہے عمدہ اخلاق، پیارے اخلاق، اخلاق حمیدہ. اور اگر وہ ظاہر ہے کہ اس کی تربیت اچھے انداز میں نہیں ہے تو کردار کوئی مرد ہو خاتون ہو کوئی بھی، تو یہ جو بنیادی چیز ہے اس کی جانب توجہ بہت کم لوگ ہیں. ایک اماں تھی، خواتین سن رہی ہیں؟ سن رہی ہیں. ہاں، تو انہوں نے ایک پرچہ آج بھی نکلتا ہے ذکرہ، ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں بہت پڑھتے تھے پرچہ وغیرہ، اردو میں ہے اور دینی پرچہ ہے. اس میں ایک واقعہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، وہ آج بھی پردے سے نکل ہے. ایک اماں کی بوڑھی، ایک ہی لڑکا، ایک لڑکا، صرف ایک لڑکا. اب اس کے لیے ایک لڑکے کے لیے ظاہر ہے 10 گھر کی کھاد ان کو چھاننا ہی تھی کہ لڑکا ہے کہ چلو 2-4 لڑکے ہو اس کا تو کر دیتے ہیں جیسے تیسے گھر میں روٹی پکانے والی آ جائے گی، باقی اور دیکھ لیں گے. اب ایک ہی لڑکا ہے، 10 گھر کی کھاد چھان کر کے ایک لائن گٹ پٹ کرنے والی لڑکی. گٹ پٹ مطلب انگریزی، دین کی تعلیم نہیں اس کے پاس، قرآن نہیں پڑھا اس نے، خوبصورت بھی ہے، گٹ کرنے والی ہے، لے کے آئی. عمر ہوتا یہ ہے تو دھیرے دھیرے یہ قسم ٹوٹ رہا ہے، نماز ختم ہو رہا تھا، ختم ہو رہا ہے کہ جب وہ گھر پہ بیاہ کر کے آتی ہے تو 1 سال تک وہ کام کرنے نہیں دیتے، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں اور ساس بھی ناز اٹھاتی ہے، نندے بھی ناز اٹھاتی ہے. اب وہ بیچاری اس کا قصور نہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میکا جو ہے وہ کارگاہ ہے، کام کرنے کی جگہ
برتن کون دھوئے؟ اماں اٹھتی صبح صبح جھاڑو. بیٹے کے دفتر جانے کا وقت ہے، اماں پوری ہڈیوں میں درد کتنا ہے اور جھکی کمر ہے، جھاڑو لگا رہی. تھوڑا غیرت مند تھا بیٹا، تھوڑا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورا ہوتا تو شاید یہ پہلے قدم اٹھا لیتا. اس نے ایک دن کہا اماں میں روز دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہی جھاڑو لگاتی ہیں، آپ ہی گھر کی صفائی